बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, वजारत दिफा का पाक फौज के नए सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी आज वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने का इम्कान है। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सर बताइएगा इस बारे में समरी कब तक आएगी? खालिद, ये प्रोसेस हुकूमती ज़राए जिस तरह दावे कर रहे हैं कि आज ये प्रोसेस शुरू होने का इम्कान है और समरी एक साथ आएगी। दोनों अपॉइंटमेंट जो है वो एक साथ होगी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक साथ होनी है। इस हवाले से हुकूमती ज़राए अब ये कह रहे हैं कि शायद आज ही ये प्रोसेस शुरू हो और जो ही ये समरी आएगी तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर चुके हैं। मुशावरत का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सीनियरिटी के हिसाब से आपको ये हुकूमती ज़राए का दावा है कि मेरिट और सीनियरिटी को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा नए आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से। मुख्तलिफ जो नाम है उन पर वज़ीर-ए-आज़म अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर चुके हैं, उन सबकी प्रोफाइल जो है वज़ीर-ए-आज़म देख चुके हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पर अप्रूवल देंगे। तो कभी इम्कान ये है कि ये प्रोसेस जो है वो आज स्टार्ट हो जाएगा। हुकूमत जो है वो मुकम्मल करना चाह रही है। अजहर तफसीलन अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में तैयार हुई। नून लीग लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर का सनसनीखेज इंकशाफ। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ के साथ 3 मुलाकातें हुई। मुझे कहा गया कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करना है। तस्नीम हैदर कहते हैं नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज ने भी बहुत प्रेशर डाला। मेरी मरियम से मुलाकात तो नहीं हुई। नासिर भट्ट ने बताया मरियम भी लंदन आ गई हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बहुत दबाव है। पहले भी मीटिंग्स हुई, कभी ऐसी बातें नहीं हुई। अब इनकी बातों पर मैंने अलग होने का फैसला लिया। नासिर भट्ट को नायब सदर में मैंने बनवाया था। इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। जैसी मेरी मीटिंग्स हुई हैं तो मैंने जब उनके मुंह से ये अल्फाज देखे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा की वजह से नासिर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि बड़ा प्रेशर है। तो मरियम के साथ आपकी मीटिंग में क्या मामला तय हुए? मेरे लिए नासिर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि मरियम नवाज शरीफ भी आ गई हैं और अपना जो है मियां साहब ने भी जनाब बड़ा प्रेशर है और जल्द नासिर भट्ट साहब को वाइस प्रेसिडेंट मैंने बनवाया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहती थी कि अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दिया जाए। मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह की ARY न्यूज के नुमाइंदे फरीद कुरैशी से गुफ्तगू। कहा कि नासिर भट्ट मुझे साथ लेकर गए। मैंने कहा दिया कि कीनिया में मेरे सोर्सेज नहीं हैं। PTI लंदन के रहनुमा तारिक महमूद ने कहा तस्नीम हैदर के शवाहिद से तहकीकात का रुख तब्दील हो गया। बहुत सी गिरफ्तारियां हो गईं, बाकायदगी से लंदन पुलिस के पास जा रही हैं। मेहताब भाई जो है ना रेगुलरली जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हम कल रात तक वहां बैठे हैं और ऑब्वियसली मेरी जो एविडेंस थी वो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस आ गई है शीम शाह साहब की, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो चेंज कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है इसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे और कन्विक्टेड भी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज्यादा अरेस्ट भी होंगे। लंदन में मौजूद तस्नीम हैदर नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनके इल्जामात का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग के रहनुमा ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। लंदन में इस किस्म के इल्जामात बहुत सोच समझ कर लगाए जाते हैं। PMLN के साथ बड़े तवील अरसे से वाबस्ता है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ फैमिली के, और उनकी तरफ से सीरियस इल्जामात जो हैं वो आज आए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तहकीकात हो रही हैं, मेरे ख्याल में इनको अब शामिल करना उसमें जरूरी है। लंदन में आप इस तरह का इल्जाम जो है वो बड़ा सोच समझ के कोई लगाएगा। अगर उसके पास एविडेंस है तो उसने ये इल्जाम लगाया है, वरना वो कभी इस एक्सटेंट पे ना जाते। इसकी अब तहकीकात होना जरूरी है और लोगों के सामने सच आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करे, मिशन तो बनाया ना। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी लंदन में हुई। सनसनीखेज इंकशाफ पर सहाफी बरादरी का शदीद रद्दअमल। PFUJ के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने कहा इन इंकशाफात के बाद मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करना चाहिए। अरशद शरीफ केस में अब नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश करना होगा। घर के बेदी ने सब कुछ बता दिया। सीनियर एंकर पर्सन मारियम ईमन और खावर घुम्मन ने कहा शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हौलनाक दावा किया गया चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद इस तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। अपने ही घर के बेदी ने आज
یہ واضح کر دیا کہ اس ٹوٹل کی ٹوٹل سازش کے پیچھے، اس قتل کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے. اب صرف ان کی گرفتاری اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانے کا بہت بڑا دعویٰ ہے. کسی دوسرے ملک میں نہیں، لندن کے اندر بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ میرے پاس ساری انفارمیشن ہے کس طرح یہ سارے کا سارا ارشد شریف کا پلان ہوا، عمران خان کا پلان ہوا. میرے خیال میں امیڈیٹلی اس وقت جو ایکشن لینے کے لیے جو لینا چاہیے وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ محترم رانا سناور صاحب ایکشن لیں، حکومت پاکستان لیں. تسنیم حیدر صاحب نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اس سے جو ایئر وائی کی مینجمنٹ ہے، ارشد شریف صاحب کے خاندان والے ہیں، ان کے مطالبے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ موجودہ حکومت کے زیر نگرانی جو تحقیقات ہیں ان کے جو بھی نتائج آئیں گے ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. شروع سے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ کیوں ان کے زیر نگرانی اس تحقیق کو ہونا چاہیے ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ تسنیم حیدر شاہ سے رابطہ ہو گیا ہے، انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ نون لیگی قیادت عمران خان کو قتل کرنے، مذہبی منافرت سے متعلق بیان دے چکی ہے. تسنیم حیدر کے اقبالی بیان کے بعد لیگی مرکزی اور صوبائی قیادت سے پوچھ گچھ کی جائے گی. مذہبی منافرت سے متعلق کچھ لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمے ہوئے، گرفتار بھی ہیں. وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے. سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم آج وزیر داخلہ سے ملاقات کرے گی. ذرائع کے مطابق ٹیم دبئی سے حاصل کی جانے والی معلومات سے وزیر داخلہ کو آگاہ کرے گی. تحقیقاتی ٹیم نے آج فیصل بابٹا اور مراد سعید کو بھی طلب کر رکھا ہے. دونوں رہنماؤں کو ارشد شریف کو سیکیورٹی خدشات کی معلومات کے حوالے سے طلب کر رکھا ہے. فیصل بابٹا آج دن 2 بجے FIA میں ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے. ذرائع کے مطابق 2 رکنی ٹیم نے فیصل بابٹا سے پوچھ گچھ کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل کے ملزمان کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں. حکم دیا کہ اگر ملزمان دوسرے مقدمات میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے. عدالت نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان رحیم سواتی، امجد حسین، ایاز سواتی اور احمد حسین کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی. اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا. ملزمان کو دسمبر 2021 میں سزائیں سنائی گئی تھیں. اہم خبر آپ کو دیں، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس شروع ہو گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون ایاز صادق اس اجلاس میں شریک ہیں. مزید جانیں گے، اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں. اظہر فاروق، اس اجلاس سے متعلق بتائیے گا. خالد، وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں مختلف وفاقی وزراء جو ہیں وہ شریک ہیں. اس اجلاس میں ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر مشاورت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف جو اہم قومی ایشوز ہیں اس پر بھی مشاورت ہو رہی ہے. وزیراعظم کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ جو ہے وفاقی وزراء کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. تو جو ایشوز پینڈنگ تھے ان پر تفصیلی طور پر اس اجلاس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. مختلف نوعیت کے معاملات ہیں جن پر تفصیلی طور پر وزیراعظم اپنے قریبی رفقا کے ساتھ جو ہے وہ اس اجلاس میں مشاورت کر رہے ہیں. اظہر، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے علاقے لسبیلا کا دورہ. سیلاب متاثرین کے لیے لال گل گوٹ میں تعمیر شدہ گاؤں کا افتتاح کیا. کہا کہ پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بحالی نو کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. لال گل گوٹ میں پرائمری اسکول، شمسی توانائی گرڈ اور ٹیوب ویل بھی نصب کیا گیا. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے منصوبے کو ریکارڈ وقت میں مکمل کیا. آرمی چیف کو FWO کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل کمال اظفر نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی. آرمی چیف نے اساتذہ، طلباء اور مقامی افراد سے ملاقات کی. آرمی چیف نے کوئٹہ کور، FWO، فرنٹیئر کور، بلوچستان اور پاکستان کوسٹ گارڈ کے جوانوں اور افسران سے بھی بات چیت کی اور حالیہ سیلاب کے دوران ان کی کوششوں کو سراہا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ میٹنگ آج طلب کی جا رہی ہے. عمران خان کی صدارت میں اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات ہوگی. ملاقات میں آزادی مارچ کے پینڈی مرحلے اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی. ملک کا معاشی بحران اور اس سے پیدا صورتحال پر بھی گفتگو کی جائے گی. ارشد شریف کے قتل میں نواز شریف ملوث ہیں یا نہیں، فیصلہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی.
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے ملکی سیاست کے لیے 72 گھنٹے کو اہم قرار دیا. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کار سرکار مداخلت کے کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی. عدالت نے سابق وزیراعظم کی طبی بنیادوں پر آج کے لیے حاضری سے استثناء منظور کہتے ہوئے مکمل میڈیکل رپورٹ طلب کر لی. جج راجہ جواد عباس حسن نے تھانہ سنجانی میں درج مقدمے کی سماعت کی. عمران خان کی جانب سے رائے تجمل حسین عدالت میں پیش ہوئے. پنجاب حکومت چند دن کی مہمان ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے دعویٰ کر دیا. کہا کہ عمران نیازی گھڑی کیس میں جیل جا سکتے ہیں. فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ کے لیے درخواست دے دی ہے. عمران خان پر حملہ، ارشد شریف کا قتل اور سینیٹر عاصم سواتی سے تضحیک آمیز سلوک کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کی ریلی. تحریک انصاف کے سینیٹرز نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا 26 نومبر فیصلہ کن تاریخ ثابت ہوگی. 26 نومبر پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا. فیصلہ ہوگا کہ اب فیصلے اشرافیہ یا چند مسلط طبقہ بند کمروں میں سازشوں کے ذریعے نہیں کرے گا، بلکہ عمران خان کی مقبول ترین قیادت کی صورت میں کھلے میدانوں میں عوام کا فیصلہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج 10-11 روز اس ملک کے فیڈریشن کے نمائندے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اور ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، ایک صحافی، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، کسی کو شاید پرواہ ہی نہیں ہے. کراچی ناظم آباد مجاہد کالونی میں تجاوزات کے خلاف ایک بار پھر آپریشن کیا گیا. پولیس اور کے ڈی اے عملے کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. مجاہد کالونی میں فیز 3 میں عمارتیں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا آغاز کیا گیا تو خواتین نے بھی احتجاج کیا. اہل علاقہ مشتعل ہو گئے. کشیدگی کے باعث پولیس نے شیلنگ کی اور ہوائی فائرنگ کی. خواتین سمیت 5 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا. اہم خبر آپ کو دیں گے. نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی. وزیراعظم ہاؤس کو نئی تعیناتیوں سے متعلق سمری موصول ہو گئی ہے. سمری میں سینیورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہے. اظہر فاروق سے مزید جانیں گے. اظہر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. خالد، ابھی کچھ ہی دیر قبل وزارت دفاع کی جانب سے یہ سمری جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہوئی ہے، جو کہ وزارت دفاع نے بھیجی تھی. اور اس سمری میں جو ہے نئی تعیناتی کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ سینیورٹی کے اور اہلیت کی بنیاد پر نام جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. سمری میں تمام افسران کی تفصیلی پروفائل بھی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. وزیراعظم شہباز شریف سمری میں موجود ناموں میں سے نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا انتخاب جو ہے وہ کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اس وقت ایک اہم ترین مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے اور اس بات کا طبی امکان ہے کہ اس اجلاس میں بھی یہ نام زیر غور آئیں گے. تاہم وزیراعظم پہلے ہی اور وزیر دفاع بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اس سمری کی اپروول دیں گے اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ کچھ ہی دیر قبل جو ہے وزارت دفاع کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ سمری وزیراعظم ہاؤس بھیجی ہے اور اب وزیراعظم ہاؤس میں یہ سمری جو ہے وہ وصول ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے اظہر فاروق. نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی کے لیے سمری موصول ہو گئی ہے. اور اب بات کریں گے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کی. فیفا ورلڈ کپ پہلی بار اسلامک ملک قطر میں شروع ہو گیا ہے. میگا ایونٹ کا شاندار افتتاحی تقریب سے آغاز ہوا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARI نیوز.